اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، آپ کا ہوسٹ داؤد طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، آج میں جس خاتون کا آپ کے سامنے ذکر کرنے والا ہوں، اس خاتون کی شخصیت کے بہت سے اہم پہلو ہیں، اور یقیناً وہ شخصیت اس لائق ہے کہ انہیں یاد رکھا جائے اور بار بار ان کا تذکرہ کیا جائے۔ میرا اشارہ بیگم وقار النساء نون کی طرف ہے، جو اسلام آباد میں آسودہ خاک ہیں۔ وہ پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم فیروز خان نون کی اہلیہ تھیں۔ فیروز خان نون انگلستان میں تھے جب ان دونوں کی ملاقات ہوئی۔ ان کا نام تو وکٹوریہ تھا، لیکن اپنے دوستوں کے حلقہ میں وکی کے نام سے معروف تھیں۔ جب فیروز خانون کے دام محبت میں گرفتار ہونے کے بعد اسلام قبول کر لیا تو ان کا نام وقار النساء رکھا گیا۔ ان کی شادی کی تقریب ہندوستان میں ہوئی۔ ابتداً وہ لیڈی نون کہلاتی رہیں، لیکن بعد میں بیگم وقار النساء نون کے نام سے پہچانی جاتی رہیں۔ بیگم صاحبہ کی زندگی کا ہر پہلو قابل ذکر اور قابل تحسین تھا۔ جب شادی کے بعد فیروز خانون نے وائسرائے کی ایگزیکٹو کونسل سے استعفیٰ دے کر مسلم لیگ میں شمولیت کا فیصلہ کیا تو انہوں نے بھی تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور خضر حیات ٹیوانہ کی دور حکومت میں ان کے خلاف تحریک میں حصہ لیا اور گرفتاری بھی پیش کی۔ بیگم صاحبہ نے سماجی، تہذیبی اور تعلیمی میدان میں بعض ایسی خدمات سر انجام دی کہ ان کا نام مدتوں یاد رکھا جائے گا۔ چنانچہ قیام پاکستان کے بعد جب مہاجرین کا ایک بہت بڑا ریلا پاکستان آیا اور ان کی وجہ سے بے شمار مسائل پیدا ہوئے، ان مسائل کو حل کرنے میں جو لوگ پیش تھے، بیگم صاحبہ ان میں شامل تھیں۔ یوں تو وہ جنگ عظیم دوم کے زمانہ سے ہی ریڈ کراس کے ساتھ وابستہ تھیں، لیکن جب فیروز خانون مشرقی پاکستان کے گورنر ہوئے تو انہوں نے وہاں پر انجمن ہلال احمر، اپوا اور گرل گائیڈ کو منظم کیا، اور فیروز خانون کی وزارت اعلیٰ پنجاب کے زمانے میں سینٹ جان ایمبولینس ایسوسی ایشن کی چیئرپرسن رہیں۔ ان کا ایک بڑا کارنامہ ڈھاکہ میں لڑکیوں کا ایک معیاری اسکول قائم کرنا تھا۔ اسکول میں ذریعہ تعلیم انگریزی تھا، جبکہ بنگلہ یا اردو کو ایک ثانوی زبان کی حیثیت سے پڑھایا جاتا تھا۔ اس وقت تک مشرقی پاکستان میں، جو اب بنگلہ دیش کہلانے لگا ہے، اس طرز کا، اس پائے کا کوئی اسکول نہ تھا، اس لیے محترمہ کے اس اقدام کو بہت سراہا گیا۔ بیگم صاحبہ سے ملک فیروز خانون کی کوئی اولاد نہ ہو سکی، لیکن انہوں نے اپنی شوکن کی اولاد کو اپنی اولاد کی طرح پالا۔ فیروز خانون کی وفات کے بعد وہ ایک لمبا عرصہ فعال زندگی گزارتی رہیں۔ وہ پرتگال میں پاکستان کی سفیر رہیں۔
وہ وفاقی وزیر بھی رہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ منظر عام سے غائب ہونے لگیں اور 16 جنوری 2000 کو اسلام آباد میں وفات پا کر وہیں دفن ہوئیں۔ یوں تو مرحومہ کی زندگی جس ماحول میں گزری تھی اس میں بے شمار دلچسپ واقعات انہیں پیش آئے ہوں گے، لیکن ایک واقعہ جس کا ذکر ان کے شوہر نے اپنی خود نوشت میں کیا ہے، دلچسپی سے پڑھا جانے کے لائق ہے۔ دونوں ہندوستان کے دورہ پر گئے۔ اس وقت بیگم صاحبہ نے ساری پہنی ہوئی تھی اور ساتھ سلیپر کی طرز کا جوتا تھا جس کا اس زمانے میں فیشن ہوگا۔ جب جہاز پالم کے ہوائی اڈے پر رکا اور یہ نیچے اترنے کے لیے سیڑھی کی طرف آئے تو اتفاق سے بیگم صاحبہ کا ایک جوتا پاؤں سے نکل کر زمین پر جا گرا۔ پنڈت نہرو وہاں استقبال کے لیے موجود تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر وہ جوتا اٹھا لیا اور جب بیگم صاحبہ کا پاؤں زمین پر لگنے لگا تو جوتا انہیں پیش کر دیا۔ فوٹوگرافر یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اسے اپنے کیمرے میں محفوظ کیا اور پریس میں اس کی خوب اشاعت ہوئی۔ مختلف لوگوں نے مختلف تبصرے کیے، لیکن عمومی طور پر پنڈت نہرو کے اس اقدام کو سراہا گیا۔ فیروز خانون لکھتے ہیں، اگر یہی واقعہ پاکستان میں ہوا ہوتا اور میں نے ہندوستانی وزیر اعظم کا جوتا اٹھا کر انہیں پیش کیا ہوتا تو ہماری پبلک کبھی ہمیں معاف نہ کرتی۔ ان کے الفاظ میں مجھے رہ رہ کر خیال آتا ہے کہ اسی طرح کے حالات میں جو ہمیں پالم کے ہوائی اڈے پر پیش آئے، اگر میں نے مسز اندرا گاندھی کی جوتیاں ان کے سامنے سیدھی کر کے رکھ دی ہوتی تو معلوم نہیں پاکستانی اخبارات کیا کچھ حاشیہ آرائی کرتے۔ جہاں تک مرحومہ کی ذاتی خوبیوں کا تعلق ہے، اس کا ذکر فیروز خانون نے اپنی کتاب میں بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ اس میں سے چند سطریں پڑھ رہا ہوں۔ میری اہلیہ نے متنوع شعبوں میں ملک کی گراں قدر خدمت انجام دی ہے اور میری پہلی بیوی کے بچوں کو پالا ہے جو اب بڑے ہو کر مفید اور شائستہ شہری بن گئے ہیں۔ میں کبھی ان کی طرف سے تشویش میں مبتلا نہیں ہوا، بلکہ ان سے تقویت اور قرار حاصل کیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا خراج تحسین ہے جو ایک خاوند اپنی بیوی کو پیش کر سکتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ وہ بہت اچھی خاتون خانہ بھی ثابت ہوئیں۔ انہوں نے میرے دوستی کے حلقے میں وسعت اور استحکام پیدا کیا اور پھر ان کے ذاتی شوق کا ذکر کرتے ہوئے کتابوں، مصوری اور موسیقی کے ساتھ ان کی محبت کا ذکر کیا ہے۔ ایسی محبت کرنے والی بیوی اپنے شوہر سے دور دفن ہو، میرے لیے یہ بات ناقابل فہم تھی اور میں ان وجوہات کا تعین کرنا چاہتا تھا جن میں یہ واقعہ اس طرح وقوع پذیر ہوا۔ خوش قسمتی سے ایک بار مجھے بھلوال جانا پڑا
اور میں پوچھتے پچھاتے نور پر نون پہنچ گیا جہاں فیروز خانون دفن ہیں۔ میں یوں بھی ان کی قبر پر حاضری دینا چاہتا تھا کیونکہ یہ پاکستان کے واحد وزیر اعظم تھے جن کے دور حکومت میں پاکستان کی جغرافیائی حدود میں کچھ وسعت پیدا ہوئی تھی۔ بہرحال ان کی قبر مل گئی۔ وہیں ان کے خاندان کے کسی فرد سے جو اتفاقاً وہاں آئے ہوئے تھے ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بیگم صاحبہ یہاں کیوں دفن نہیں ہو سکیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ بیگم صاحبہ نے فیروز خانون کے پہلو میں ایک جگہ اپنے لیے مختص کرا رکھی تھی۔ وہ کبھی کبھار اپنے شوہر کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے آتی تھیں اور کہا کرتی تھیں کہ میری آخری آرام گاہ یہاں بنے گی۔ لیکن ان کی وفات سے پہلے فیروز خان نون کے ایک بھائی ملک اکبر حیات نون فوت ہو گئے۔ خاندان والوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں اس جگہ دفن کر دیا جائے جو بیگم صاحبہ نے اپنے لیے مختص کرا رکھی تھی۔ بیگم صاحبہ کو اطلاع ہوئی تو وہ دل محسوس کر رہ گئیں، لیکن دل بجھا یوں کہ زمانے کو خبر تک نہ ہوئی۔ کسی کو احساس بھی نہ ہوا کہ ان کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے۔ اس آدمی کی روایت کے مطابق اس کے بعد بیگم صاحبہ کبھی نور پر نون نہیں آئیں اور انہوں نے اسلام آباد میں اپنی جان آفریں کے سپرد کر کے وہیں تدفین کے لیے جگہ پائی۔ ویورز، یہ تھا پس منظر کہ بیگم وقار النساء نون اپنے شوہر کے ساتھ کیوں نہ دفن ہو سکیں۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو براہ مہربانی اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور یوں بھی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملیں۔ بہت شکریہ ویورز۔